السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عبید جی کون ہے, کہاں سے؟ افتاباد سے بات کر رہا ہوں. جی جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں بچپن ہی میں کچھ بچوں کے رشتے کر دیے جاتے ہیں اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کر پاتے, تسلیم نہیں کر پاتے, تو پورے کا پورا خاندان ٹوٹ بھی جاتے, ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں کیا کرنا چاہیے؟ جی میں چاہوں گی ڈاکٹر خالد جمیل سے بھی لوں. اس صورت میں پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ رشتے کرنے ہی نہیں چاہیے. بالکل مطلب دیٹس ایبسلیوٹلی ابسرڈ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھی, دیکھیں میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, کمپیٹیبلٹی. اگر آپ کی میاں بیوی کی کمپیٹیبلٹی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اگر خاندان ٹو خاندان کمپیٹیبلٹی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جب شادیاں ہوتی ہیں اپنی جلسوں میں کریں, اپنے لیول کے لوگوں میں کریں. آپ ایک دم لڑکی کو ایک خاص ماحول میں رہ رہی ہوتی ہے, فار سم ریزن یو ٹیک دیٹ ٹو ڈفرینٹلی, جو ایک انوائرمنٹ ہے جو میں اچھا یا برا نہیں کہہ رہا اس میں چلی جاتی ہے, تو وہ اس کے لیے وہ پوری دنیا ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر اپنے ہی جیسے لوگوں میں آپ چلے جاتے ہو تو کوئی زیادہ فرق نہیں لگتا آپ کو, کیونکہ آپ کی وہ تو چلے ہی آ رہا تھا اسی طرح. تو آئی تھنک بچپن کے رشتوں کا تو وہ زمانہ گیا, اور کہیں تو ہمیں ڈیفینیٹ بات کرنی چاہیے نا کہ ہاں اچھا بھی ہوتا ہے تو برا بھی نہیں. میرے خیال میں بالکل بچے کو جوان ہونے دیں, اس کی پسند ہونی چاہیے, اس کی کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہمارے یہاں لڑکی, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, لڑکی نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے اور اس کی چونکہ بچپن میں بات ہو گئی تھی, تو جو لڑکا ہے وہ ریڑھی چلاتا ہے, وہ پڑھ نہیں سکا, تو نہیں چونکہ دادی اماں نے کہہ دیا تھا, یہ خاندان نے کہہ, دس از ایبسرڈ. آئی تھنک بچوں میں آپ کمپیٹیبلٹی کے بیس کے اوپر کون کتنا پڑھا ہے, کون کی کیا عادتیں ہیں ان کی, اس کو دیکھ کے اور پسند کو دیکھ کے. اسلام کے اندر تو اجازت ہے. جی ہاں بالکل. میں I've got 3 daughters, you know, and all of them are married. MashaAllah. And I gave them a choice. I always told them. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ دس از ایبسلیوٹلی ویری کوائٹ انریزنیبل ایکٹ. اچھا یہ کالر نے ایک سوال پوچھا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہو گئی ہے, ہو جاتی ہیں, اور ہو گئی اگر تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ تو پھر میرا خیال سے اس ٹائم پہ فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. ہم دونوں فیملیز کو ساتھ بٹھائیں کہ ان کو آگے پڑھانا ہے, ان کو خود مختار بنانا ہے. اینڈ آئی تھنک وہ یوزلی ہو رہا ہے. انہوں نے اپنا بتایا کہ ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے یہ یوزلی. وہ تو پہلے والی جو سر نے بات کی, وہ جب نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے آپ ڈیسیشن لے سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ہو گئی تو آپ نے کیا کرنا ہے آگے اسٹیپ. تو امپورٹنٹ یہ دونوں فیملیز کو بٹھائیں کہ ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, وہ خود مختار بنیں گے, اس کے بعد بھی فیملی پلاننگ کریں. دیر کمز دا رول آف فیملی میڈیسن ایز ویل. سو آئی تھنک اٹس اے کولیبوریٹو ایفرٹ جو ہم مل کے, جو کہ which is actually lacking nowadays. And obviously I would like to add one point as well کہ please جب بچے ساؤنڈ مائنڈیڈ ہیں تو آپ ڈیسیجن میکنگ پاور ان پر دیں. Once then if they are not sound minded تو وہ تو لیگلی بھی آپ قانون نہیں کہتا کہ آپ ایک انساؤنڈ مائنڈیڈ کے اس طرح سے ڈیسیجنس کر لیں اپنے بہاف پہ. بالکل. سلیمہ میرا آپ سے سوال تھا کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں اور آپ کافی انکریج بھی کر رہی ہیں, لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ جوائنٹ فیملی میں پرائیویسی کے بہت ایشوز آتے ہیں؟ اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں تو اگر پورے گھر میں ایک اے سی لگا ہے تو 10 کے 10 لوگ اسی کمرے میں رہیں گے, پرائیویسی تو ہے ہی نہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے یہی بات کی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, آف کورس جو ویورز بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ اس چیز سے اگری کریں گے کہ ڈیفینیٹلی کچھ پرائیویسی کے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ گھر میں کوئی چیز لا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو شو اٹ ٹو ایوری بڈی کہ یو ہیو باٹ اٹ سم تھنگ. لیکن یہ آپ کے مینٹل لیول کا ہوتا ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگ رہا دکھانے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہم کیوں دکھائیں, وہ والی چیز اپروچ ہوتی ہے. تو آئی تھنک میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سے ایسا رکھا ہے, بیکاز میں اپنی جوائنٹ فیملی میں تھی, پھر میں ٹرانسفر بھی شادی ادھر ہی ہوئی, تو پھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ہمیشہ چیزوں کو شیئر کرنا میں نے اسٹارٹ کیا. اینڈ مجھے لگا وہ میری جو 5 سال تھے نا شادی کے, آئی گریب دیئر کانفیڈینس آن مائی سیلف. تو اسٹارٹ میں آپ کو تھوڑا بہت شیئرنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اس طرح کی ہے. بہت سارے لوگ یہ برا بھی مانتے ہیں کہ جانے سے پہلے کیوں بتانا ہے ساس سسر کو کہ جی میں جا رہی ہوں یہ کرنے کے لیے. تو آپ کو بتاتی ہوں میں آج آنے سے پہلے بھی ان کو بتا کے آئی ہوں. تو اٹس سم تھنگ, اٹس آن یو. مطلب آپ اس چیز کو کتنا نیگیٹو لیتے ہیں. اگر آپ یہ سوچتے رہے اور اوور تھنکنگ کرتے رہے, جو ہم بات بھی کر رہے تھے کہ بہت زیادہ پریویسی انویڈ ہوتی ہے, تو آپ کو اوور تھنکنگ آتی ہے کہ دیکھو اس نے میرے بارے میں یہ بولا. بولیں گے تو ضرور بولیں گے, تو آپ کو کام پہ بھی لوگ, دوسری جگہوں پہ بھی, لیکن آپ اپنے مینٹلی کتنا اسٹریس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں, اٹس آن یو. مجھے لگتا ہے آپ کو وینٹنگ ٹائم ضرور چاہیے. آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں. آپ کے ہسبینڈ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے آپ سب کو برج کرتا ہے. برجنگ یہاں پہ ریلیشن شپ کی بہت ضروری ہے کہ وہ کس طرح سے لے کے چل رہا ہے, کون سی چیز کو اعتدال میں رکھ رہا ہے. ایسا نہیں کہ مدر کی طرف زیادہ ڈائیورٹ ہے, آپ کی طرف کم ڈائیورٹ ہے. یہ چیزوں کو ایکچولی میں نہیں کہتی کہ بہت آسان ہے, میں نے بھی بہت زیادہ چیزوں کو ریئلائز کر کے ان چیزوں کو پیا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑی پرابلم شاید مجھے نیوکلیر فیملی میں ہوتی,
क्योंकि मेरे पास कोई साथ देने को तो है, मैं डिस्कस तो कर सकती हूँ. मेरे हस्बैंड अगर काम पे गए बहुत आवर्स तक या कोई मीटिंग्स में गए तो आई हैव समवन टू टॉक टू, like my mother. But Dr. Salima, I would agree to your point because you have a very healthy lifestyle while you're living in a joint family. But when we see on the other side, 60 to 70% rural और urban areas में lower middle class और उससे भी middle class, और अगर आप elite class में भी चले जाएं तो mentality doesn't change. Mentality आपकी अगर ऐसी है तो फिर आपके पास पैसा हो या ना हो, वो आपका कुछ भी नहीं है. Family counseling. But वहाँ पर इस तरह का मिजाज होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो औरतें आती हैं शादी करके, उनको बहुत से इश्यूज चैलेंजेस देखने पड़ते हैं. दे आर नॉट एक्सेप्टेड द वे दे आर. अब जब खाना पकाना होता है तो उन्होंने खाली अपने हस्बैंड के लिए नहीं बनाना, उन्होंने बहुत से लोगों के लिए बनाना है, और फिर इन द एंड दे डू नॉट गेट एनी एप्रिसिएशन. और एप्रिसिएशन नहीं मिलता. फिर आपने सुबह दोपहर शाम की एक बारियाँ लगी हुई है, खाना बनाना है. There's so many things. आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल, ये फिर मुनासिब तो नहीं है. बिल्कुल ऐसे ही है. आई थिंक ये बात करने की जरूरत है कि अगर आप कोई रोल में अगर नहीं पूरा कर सकते तो आप डिस्कस करें अपने इन-लॉज के साथ, अपने हस्बैंड के साथ कि देखिए मेरी जिम्मेदारी 9 to 5 ऑलरेडी बहुत हेक्टिक है, तो मैं ये जिम्मेदारी कर सकती हूँ. ओवर बर्डन करना आप शुरू में इंप्रेशन जमाने के लिए कर रहे होते हैं और ये करते हैं, ये सब करते हैं, नहीं मिलता है, मी टाइम नहीं मिलता, आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मेंटली बहुत ज्यादा. बिल्कुल. और आपको स्ट्रेस किया जाता है कि ये खाना खिलाना है बच्चे को, ये खाना नहीं खिलाना है. ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है और चल रही होती हैं. बट ये है कि आप कितना टैक्टिकली इंटेलिजेंटली उस चीज को प्ले करते हैं. आई थिंक ये आपका एक आर्ट होता है. तो मुझे ऐसा लगता है, आई एग्री टू हर कि कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं लेकिन आपको करनी पड़ जाती है. शुरू में कर लेते हैं ओवर एफिशिएंसी के लिए, लेकिन बाद में आप फंस जाते हैं. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक यू शुड टेल दिस बिफोरहैंड so there is no confusion in the end. टॉक वाली चीज जो है ना, मैं बार बार क्यों कह रही हूँ, फैमिली काउंसलिंग, टॉक ऑन द टेबल, डिस्कस इट, ये चीजें आपके हस्बैंड के थ्रू आनी चाहिए बिकॉज वो उसकी फैमिली है. He is the mediator. Yes, keeping the two things together. So I Thank think you. जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था ना, me time. So better change it to us time. Yeah. That should be. Once you are married, right? Yes, once Yeah. you are married, you can have your us time. Us Otherwise, it's me if she's unmarried. Yeah. Anyway, सुहाना मुफ्ती yes. साहिबा ने कहा है कि सारा मर्द के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका मर्द जो है. लेकिन ऑन द अदर साइड में एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि वो जब कहती हैं कि हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहना, तो उनके माइंड में, उनके बैक पे एक ये चीज़ चल रही होती है कि हमने बिल्कुल सेपरेट रहना, और इतना सेपरेट रहना कि एक सिटी से दूसरी सिटी हमने शिफ्ट करना है. वो बहुत ही ऐसे भी नेगेटिविटी, ये नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है. तो मेरे ख्याल में कि ये दोनों साइडों पे जो है ना वो एक बैलेंस होना चाहिए. जो पॉइंट है ना, आई थिंक दिस इज कि once someone is pushed to a certain point, they feel like they would not like to see any other personality. ये बहुत नेगेटिविटी है. ये भी हमारे सिस्टम में ये चीज भी बहुत ज्यादा देखी जाती है, नेगेटिविटी देखी जाती है. मेरे ख्याल में ये दोनों साइडों पे जो है, वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, या हस्बैंड के पेरेंट्स हो, ये एक आपको बैलेंस में रह के ही तो आप रिश्तों को भी, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी अच्छे से लेके चल सकते हैं. मतलब कि नेगेटिविटी आपकी जो है ना वो ज्यादा क्रिएट नहीं होगी. बिल्कुल ठीक बात की आपने अस्मा, कि बैलेंस एक ऐसी आर्ट है जो अगर आपको आ जाए तो आपकी जॉब हो या कोई रिलेशन हो या कोई भी रिश्ता हो बेहतरीन हो जाता है.